بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان پر جب کبھی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بندہ دعائیں مانگتا ہے، اور صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں۔ کھانے کے لیے دعائیں، سونے کے لیے دعائیں، گھر سے نکلو تو دعائیں، گھر میں داخل ہو تو دعائیں، مسجد میں داخل ہو دعائیں، مسجد سے نکلو تو دعا، قبرستان میں داخل ہوئے تو دعا، بیمار کے لیے دعا، میت کے لیے دعا۔ ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی، اور ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ہمارا یقین اللہ سے جڑا رہنا کہ ہاں یہ دعائیں کام کرتی ہیں۔ ہم نے دعائیں پڑھ لی لیکن اللہ پر ہمارا یقین نہیں رہا تو دعا اثر نہیں کرتی۔ اسی سے متعلق ایک کتاب ہے، دعاؤں کے معجزانہ اثرات واقعات کی روشنی میں، یعنی یہ دعا پڑھے تھے ہمیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ واقعہ پیش آیا، اور واقعات میں ہمارے ساتھ حادثات پیش آئے تو ہماری حفاظت کیسے ہوئی، یا کوئی بھی واقعات رکھ لو۔ اسی سے متعلق ایک واقعہ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہاں پر جو حادثے میں جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ 23 جولائی ہے۔ گوگل میں اگر دیکھا گیا تو جون کا مہینہ دکھا رہا ہے۔ ایک ایکسیڈنٹ ہے، ریل میں حادثہ پیش آیا، اور دعا کی برکت سے اللہ نے وہ حادثے میں ان لوگوں کو کیسے بچایا، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے ان لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، اور جو یہ کتاب لکھی مولانا محمد الیاس بھٹکلی ندوی دامت برکاتہم، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور ماشاءاللہ حضرت بہت سنجیدہ مزاج کے، اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود بھی حضرت کے اندر وہ عاجزی و تواضع کسی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ والوں کی خاصیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو سارے عالم میں نافذ فرمائے، سارے عالم والے سارے مسلمان ان سے فیض یاب ہوں۔ ریل کے خطرناک حادثے میں دعا کی برکت سے بچنے والے مسافروں کی کہانی۔ موت کے منہ میں جا کر واپس آنے کا محاورہ سنا تو تھا لیکن دیکھا نہیں تھا۔ 22 جولائی 2003 کو کونکن ریلوے کے ایک خطرناک حادثے میں نہ صرف اپنے ساتھیوں کو موت کے منہ سے واپس آتے دیکھا، بلکہ میں خود بھی واپس آیا۔ جسے اللہ بچانا چاہے اور اس کی زندگی کا آب و دانہ باقی رہے تو اسے وہ فضا کی بے پناہ بلندیوں سے گرا کر بھی محفوظ رکھتا ہے۔ جیسا کہ 3 سال قبل روس کی فوج کا، یعنی کتاب لکھنے سے پہلے کی بات، روس کی فوج کا ایک جنرل 22,000 فٹ کی بلندی سے جہاز کے ایک حادثے کے بعد گر کر بچ گیا۔ 7 جولائی 2003 عیسوی کو سوڈان ایئر ویز کا ایک ہوائی جہاز ہزاروں فٹ اوپر فضا کی بلندیوں سے پھٹ کر گرا، اور اس میں موجود تمام 114 مسافر ہلاک ہوئے، صرف ایک 2 سالہ بچ گیا، 2 سالہ بچہ بچ گیا۔ یعنی 114 مسافر جتنے انہیں پلین میں سفر کر لگتے پورے انتقال ہو گئے، پورے مر گئے، لیکن ایک بچہ 2 سال کا بچہ بچ گیا، ایک دم پلین گر کو، یعنی بچانے پائے۔ اگر اس کی زندگی لکھ کر ہے تو اللہ بچا لیتا، اگر اس کی موت رہی تو ہر حال میں اس کا مرنا طے ہے۔ عالم اسلام کی مشہور درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے سابق معتمد تعلیمات اور بر صغیر کے مشہور عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعباس صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ چند سال قبل دہلی سے بریلی جانے کی ٹرین پر سے اس طرح گرے کہ پلیٹ فارم کی دیوار اور ٹرین کی لائن کے درمیان پٹری پر وہ چت پڑے ہوئے تھے، اور ان پر سے ٹرین گزر رہی تھی۔ مولانا شوگر کے مریض تھے اور بائی پاس آپریشن بھی ہو چکا تھا۔ ٹرین والوں نے یہ دیکھ کر چلانا شروع کیا کہ ملا جی کٹ گئے، لیکن اللہ کو بچانا مقصود تھا، نہ صرف بچایا بلکہ جسم پر کوئی خراش تک نہیں تھی اور نہ کوئی عضو متاثر تھا۔ اسی طرح کسی کی مدت حیات ختم ہو جائے تو فٹ 2 فٹ کے فاصلے سے گر کر اور زخمی نہ ہو کر بھی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور دارالمصنفین اعظم گڑھ کے سابق ناظم مصباح الدین عبد الرحمن صاحب ندوۃ العلماء میں
میرے زمانہ طالب علمی کے دوران لکھنؤ میں سائیکل رکشہ سے اس وقت گرے جب ایک گائے سامنے آ گئی اور رکشے والے نے بریک لگایا اور وہ 2-2.5 فٹ اوپر سے گرے، نہ زخم نہ خراش، لیکن اسی وقت جام بحق ہو گئے، اسی وقت انتقال ہو گیا۔ 22 جولائی 2003 کو ہندوستان میں مغربی ساحل پر کئی سال قبل شروع ہوئے کونکن ریل کے اس وقت کے سب سے بڑے ریلوے حادثے سے خود ہم لوگ دوچار ہوئے، لیکن اللہ نے حیرت انگیز طریقے پر اپنی قدرت اور رحمت کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ ہم سے متصل ڈبے والے درجنوں لوگوں نے اسی وقت زخموں کی تاب نہ لا کر داعی اجل کو لبیک کہا، یعنی انتقال ہو گئے۔ ہم فضل خداوندی سے محفوظ و مامون رہے۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں ششماہی کی چھٹیوں میں مہاراشٹر اور گجرات کے مولانا ابو الحسن ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے ایک دعوتی دورے پر 10 اساتذہ پر مشتمل ایک وفد سابق محتمم جامعہ مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں روانہ ہوا، جس میں مولانا مقبول صاحب ندوی، مولانا شعیب صاحب ندوی، مولانا انصار صاحب ندوی، مولانا اسامہ صاحب ندوی، مولانا افضل صاحب ندوی، مولانا بشیر صاحب ندوی، مولانا ابرار صاحب ندوی اور مولانا عبدالسمیع صاحب ندوی دامت برکاتہم تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ ہم لوگ دوپہر کو رتنا گیری مہاراشٹر جانے کے لیے اپنے ضلع کے ہیڈ کوارٹر کا کاروار اسٹیشن بذریعے سومو پہنچے، چنانچہ ہمارا ریزرویشن نہیں تھا اور سفر بھی دن میں اور وہ بھی صرف 5-6 گھنٹے کا تھا، اس لیے ہم لوگ کاروار ممبئی ہالیڈے اسپیشل ٹرین کی جنرل بوگی میں، جو پوری خالی تھی، آرام سے بیٹھ گئے اور الگ الگ سیٹوں پر لیٹنے کے لیے اپنا سامان رکھ دیا۔ چونکہ ٹرین کی روانگی میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے ہمارے کچھ ساتھی چائے لانے کے لیے ٹرین سے اترے اور کینٹین کا رخ کیا، جہاں ایک ٹی ٹی کی نگاہ ہم پر پڑی۔ اس نے ہم سے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ٹی ٹی کا بھی خاص رول ہے کہانی کے اندر۔ یہ واقعہ جو حادثہ پیش ہے، ٹی ٹی جو پوچھا لوگ کہاں جا رہے ہیں، آگے اس کا بھی ایک یہ تھا اور کہاں بیٹھے ہیں۔ تفصیل سن کر بڑی لجاجت کے ساتھ اس نے کہا، آپ لوگ پیچھے میری ریزرویشن والی بوگی میں آ جائیے۔ ہم نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، لیکن دوبارہ جب بھی اس کے سامنے سے ہم گزرے وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ آپ لوگ پیچھے میری خالی بوگی میں کیوں نہیں آتے۔ انہوں کیا کرے، ریزرویشن نہیں کرا کہ ٹکٹ کی سیٹ کی ریزرویشن نہیں کرا، جس کی وجہ سے انہوں کیا کرے، ٹکٹ لے کو جنرل بوگی میں بیٹھ گیا، بوگی خالی ہے۔ اب ٹی ٹی جو پوچھا ان کو کہ آپ کہاں جا رہی، انہوں نے بولے فلاں جگہ جا رہی، تو ٹی ٹی کیا بولے، ایک کام کرو ریزرویشن بوگی میں آ جاؤ، ہم میرے ساتھ تمہیں۔ انہوں بات انسنی کر ڈالے، بار بار جب بھی دیکھ رہا ہے ان کو بار بار کیا بول رہا ہے ٹی ٹی، ایک کام کرو تمہیں میری ریزرویشن بوگی میں آ جاؤ۔ جب اس کا اصرار بڑھا تو ہم لوگوں نے واپس اپنے کوچ میں جا کر مشورہ کیا۔ اکثر ساتھیوں کی رائے تھی کہ یہاں سے منتقل ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، اس لیے کہ بوگی خالی ہے، آرام سے لیٹ کر وقت کٹ جائے گا، لیکن بعض ساتھیوں کے اصرار پر بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم لوگ اس ٹی ٹی کی بوگی میں چلے جائیں، مشورے میں خیر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما خاب من استخارا وما ندم من استشارا، جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا اور جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ خواہی نہ خواہی ہم لوگ اس ٹی ٹی کے کوچ میں آ گئے، گاڑی چلی، ہم لوگوں نے سفر کی دعا پڑھی، مغرب کا وقت ہو گیا۔ چونکہ ہم مسلکاً شافعی تھے، اس لیے نماز کے متعلق اکثر ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ رتنا گیری پہنچ کر جمع تاخیر کر لیں گے، لیکن بعض دوستوں نے اول وقت میں ہی جمع تقدیم کر لی، یعنی پہلے نماز پڑھ لیں گے، مغرب کے اول وقت میں نماز پڑھ لیں گے یا عشاء کے وقت میں پڑھ لیں گے، ایک مسئلہ ہے۔ جو ساتھی نماز پڑھنے سے رہ گئے تھے ان کو ایک ساتھی نے یہ کہہ کر کہ زندگی کا کیا بھروسہ، ابھی نماز سے فارغ ہو جائیں، جمع تقدیم ان سے بھی کروا لی۔ ہم لوگ نماز سے فارغ ہوئے، سب دوستوں نے اپنی اپنی سیٹ پر اپنے معمولات اور عوارض و وظائف، یعنی دعا صبح شام کی دعائیں، اور سورہ واقعہ، سورہ رحمن جو پڑھنا تھا صبح شام کی دعائیں سب پڑھ لیے، مکمل وظیفے مکمل کر لیے۔ دوبارہ مجلس جمی، یادوں کے دریچوں سے پرانے تذکروں، تفریحی گفتگو اور قومی مسائل کا سلسلہ پھر چل پڑا۔ نمازیں پڑھ لیے، نمازیں پڑھ لے کر اب ساتھیاں بیٹھ کو کیا کرتی، دینی باتیں کرتی ہیں، کچھ پرانی یادیں، مدرسے میں کیسا زندگی گزارے، کیا کیا واقعات پیش ہے،
وہ ساری چیزیں کو یاد کر لے کو حالات کیا ہیں، اب کیا کرنا امت کے واسطے، کیونکہ امت پریشان ہے، اب اس کے متعلق کیا کرنا، وہ سارے عزم و ارادے ہوتے رہے، یہاں تک کہ شب کے 9 بجنے لگے، یعنی رات کے 9 بجنے لگے۔ ٹرین سے باہر آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، سخت اندھیرا تھا، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اور ٹرین اپنی پوری رفتار کے ساتھ فی گھنٹہ 75 کلومیٹر کے حساب سے وائی بھاو واڑی اور راجا پور اسٹیشن کے درمیان اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اسی دوران کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ہماری بوگی لڑکھڑانے لگی۔ 10-15 سیکنڈ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ سیٹ پر آمنے سامنے بیٹھے ساتھی ایک دوسرے پر گر گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ کسی کھائی میں آہستہ آہستہ ٹرین اوندے منہ گر رہی ہے۔ سب کی زبان سے بے ساختہ بڑی آواز سے کلمہ کی آوازیں بلند ہونے لگی اور یا اللہ کی صدا ہر طرف سے سنائی دینے لگی۔ کچھ وقفے بعد گارڈ نے بریک لگایا اور ٹرین رک گئی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ کچھ ساتھی دوڑے باہر دروازے کی طرف بھاگے اور نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پٹریوں پر کمر تک پانی تھا اور گپ اندھیرا، اس پر بارش کا نہ رکنا والا سلسلہ۔ مسافروں میں سے کسی نے آواز لگائی کہ کچھ نہیں ہوا ہے، کسی نے زنجیر کھینچ دی ہے، اس لیے ایمرجنسی بریک لگے ہیں، جس سے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں اور ٹرین رکی ہے۔ تھوڑی دیر ہی میں ٹرین چلنے لگی۔ آپ سب اپنی اپنی نشستوں پر دوبارہ بیٹھ جائیں۔ 10-15 منٹ تک ہم لوگ بھی یہی سوچ کر اپنے ساتھیوں کو بھی نیچے اترنے سے سختی کے ساتھ منع کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد ہمت کر کے بائیں طرف سے دروازہ کھول کر کے دیکھا تو عجیب نظارہ تھا۔ سامنے پہاڑ تھا جس پر ٹرین چڑھ گئی تھی اور ہم سے متصل اگلا اے سی ڈبہ خود دوسرے ڈبے پر چڑھ گیا تھا۔ ایک دوسروں کو آوازیں دی جانے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے اکثر ساتھی اور ٹرین کے دوسرے مسافر نیچے اترے۔ جب پٹریوں پر موجود کمر تک پانی پار کر کے آگے بڑھنے لگے تو انہیں پانی میں لاشیں ملی۔ سب سے پہلے 8-9 ماہ کے معصوم بچے کی ایک لاش ملی، اس کے بعد ایک عورت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا۔ 12-13 لاشیں خود ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ڈبے میں پہنچائی۔ بڑا عجیب قیامت کا منظر تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ جنرل بوگی جس میں ہم لوگ کچھ گھنٹوں پہلے سوار تھے اور ٹی ٹی نے ہمیں جہاں سے بڑی منت و سماجت سے اٹھوا کر اپنے کوچ میں بٹھایا تھا، وہ پوری طرح کٹ کر ایک دوسرے میں گھل مل کر ناقابل شناخت ہو گئی تھی۔ یعنی اتنا ڈبہ برباد ہو گیا تھا، پہچاننے جا رہا نہیں کہ یہ ڈبہ میں ہمیں بیٹھے تھے اس کے آگے۔ کچھ دیر پہلے جن سیٹوں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اس میں صرف بکھری لاشیں تھیں۔ مدد کی چیخیں و پکار تھی۔ کسی کا ہاتھ کٹ گیا تھا اور کسی کا پیر، کسی کا سر ایک طرف تھا تو دھڑ دوسری طرف، ایک طرف سر تھا تو دوسری طرف دھڑ پڑا تھا۔ ہمت کر کے ہمارا ساتھی گپ اندھیرے کے باوجود زخمیوں کو بڑی احتیاط سے نکالنے لگے اور لاشوں کو چادروں میں لپٹ کر اوپر پہنچانے لگے۔ مسلسل گھنٹہ بھر کام کرنے سے سب کی ہمتیں جواب دینے لگی، یعنی سست ہو گئے۔ اسی دوران پیچھے سے ریلوے کمک پہنچ گئی، یعنی جو مدد کرنے ہیلپ کرنے آتی نا لوگ، وہ آ گئے اور ہم لوگوں کو مع لاشوں اور زخمیوں کے پیچھے کے ان ڈبوں میں جو صحیح سلامت بچ گئے تھے سوار کر کے واپس کنکولی اسٹیشن لے گئی، جہاں پہلے سے اطلاع ملنے کی وجہ سے ایمبولینس اور پولیس فورس وغیرہ موجود تھی۔ دوسرے دن بمبئی پہنچ کر اخبارات سے سرکاری اطلاع کے مطابق ہمیں معلوم ہوا کہ جملہ 52 لوگ یعنی 92 لوگ انتقال کر گئے اور 100 کے قریب زخمی، ان میں اکثر جنرل بوگی کے مسافروں کی تھی۔ حادثے کی وجہ یہ تھی کہ ہماری ٹرین جب پٹری پر 75 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی تو رتنا گیری سے 1 کلومیٹر دور ڈرائیور نے دور سے ایک چٹان کو پٹری پر گرا ہوا پایا، جو قریب کے پہاڑ سے موسلا دھار بارش کی وجہ سے تھوڑی دیر پہلے پٹری پر گر گئی تھی۔ حالانکہ 15 منٹ پہلے اسی پٹری پر دوسری ٹرین گزر چکی تھی۔ اچانک ڈرائیور نے جب پٹری پر چٹان کو گرا دیکھا تو اس نے ٹرین کو روکنے کی کوشش میں بریک لگائے، جس سے سب سے پہلے انجن والی بوگی پٹری سے اتری اور گری اور اس سے متصل ہم سے اگلی 4 بوگیاں ایک دوسرے پر چڑھ گئیں اور یہ خطرناک حادثہ پیش آیا۔
जिस हैरत अंगेज तरीक़े पर अल्लाह ने एक टीटी को ज़रिया बनाकर इस टुकड़े होने वाली जनरल बोगी से हमें उठाकर अपना फजल फरमाया, उसको देखकर हम सब की ज़बानों से बेसाख्ता ये निकला कि ये सफ़र की इसी दुआ की बरकत थी जिसके पढ़ने पर हदीस शरीफ में ये पेशन गोई की गई है कि इसका पढ़ने वाला पूरे सफ़र में अल्लाह की हिफाजत में रहता है और इसकी निगहबानी में अल्लाह ही इसके लिए काफ़ी होता है और हर शर से इसको वो महफूज भी रखता है। इसका ऐलान फरिश्तों के ज़रिए से भी होता है और इंसान अपनी आँखों से भी इसके असरात देखता है। वो दुआ है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया, तमाम ताकतों व क़ुव्वतों का मालिक अल्लाह है और सर चश्मा वही तने तन्हा है। सफ़र की इस दुआ सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून की बरकत से सैकड़ों नहीं हज़ारों बल्कि लाखों लोगों को अल्लाह जिस तरह महफूज रखता है, इसके मज़ाहिर हर जगह रोज़ हमें नज़र आते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इंसान रोज़मर्रा की इन मसनून दुआओं की सफ़र व हज़र, उठते बैठते एहतमाम से पाबंदी करे, जिसके असरात ख़ुद इस दुनिया ही में अल्लाह ताला दिखा देते हैं और इसके पढ़ने पर जो आखिरत में मिलने वाला है इसका तो अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। समझ में बात कि एक दुआ, एक तो घर से निकलने की दुआ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक सफ़र करने की दुआ, मैं गाड़ी में बैठ रही, ऑटो में बैठ रही, को से तभी क्या हो गाड़ी में बैठो, ये दुआ पढ़ना सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला हर हादसा से जो है वो जो पढ़ने वाले होते हैं अल्लाह उनको हर हादसा से जो है बचाता है। करेंगे, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।